یہ کہتی ہیں کہ کیا کسی میسج کے ذریعے یا میل کے تھرو کسی سے معافی طلب کرنے سے انسان بری الذمہ ہو جائے گا؟ دیکھیں، یہ طریقہ کار بالکل غلط اب ہمارے ہاں رواج پا رہا ہے کہ ایک آدمی دوسرے پہ زیادتی کرتا ہے، اور پھر یہ جیسے ایام آ جاتے ہیں، کوئی شب برات کے آ گئے، شب معراج آ گئی، رمضان قریب آ گیا، تو میسج خالی کر دیتے ہیں، جی مجھے معاف کر دیں جتنی میری کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بعض دھمکیاں دیتے ہیں، اگر آپ مجھے معاف کر دیں، اگر معاف نہیں کریں گے تو بروز قیامت آپ کی گرفت ہو جائے گی۔ واہ بھائی واہ، مجرم جرم بھی آپ نے کیا ہے، اور پھر اس مظلوم کو بیچارے کو آپ بلیک میل بھی کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، یہ معافی مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ شریعت نے معافی مانگنا رکھا ہی اس لیے ہے کہ جب آپ کسی پر ظلم و زیادتی کر لیتے ہیں تو نفس سرکشی اختیار کرتا ہے، تبھی ایسا ہوتا ہے۔ اب نفس کو ذلت بھی محسوس ہونی چاہیے، اور ذلت اسی وقت محسوس ہوگی جب آپ سامنے آ کر معافی کی کلمات اس کے سامنے کہیں گے۔ ہم اپنی اصل میں یہ ناک اونچی ہوتی ہے، اور نفس یہ پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کے سامنے جا کر اس طرح معافی کی ذلت کو برداشت کروں، تو وہی مشورہ دیتا ہے بس ایک میسج کر دو، ٹھیک ہے۔ سامنے معافی مانگنا اور میسج پہ معافی مانگنا زمین آسمان کا فرق ہے، میل پر معافی مانگنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہاں، اگر ایسا ہے آپ باہر کے ملک میں ہیں، وہ دوسرے ملک میں ہیں، جانا ممکن نہیں، ملاقات ممکن نہیں، تو پھر بھی کم از کم کال تو کر سکتے ہیں نا۔ 50 لوگوں کو کال کرتے ہیں تو کال کر کے پھر معافی مانگے، اور اگر کال بھی نہیں ہو سکتی مثال کے طور پہ چلیں، پھر اس قسم کے ذرائع اختیار کر لیں، ورنہ کال ضروری ہونی چاہیے تاکہ آپ اس پہ بولیں، سامنے لائیو اس سے معافی طلب کریں۔ یا انٹرنیٹ پر اگر آپ ہیں، جیسے نامحرم کو کوئی مسئلہ نہ ہو، لڑکی لڑکی سے، عورت عورت سے معافی مانگے، مرد مرد سے مانگ رہا ہے، تو اسکائپ وغیرہ پر سامنے آ کر معافی مانگے تاکہ نفس کو ذلت کا احساس ہو اور سامنے والا خوش دلی کے ساتھ پھر معاف کرنے کی طرف مائل ہو جائے۔ لیکن یہ جو آج کل ہم نے طریقہ جاری کر دیا ہے، یہ غلط طریقہ ہے کہ پورے سال یا پوری زندگی دکھ پہنچاؤ، تکلیف پہنچاؤ، اور اس کے بعد ایک میسج کر دیجیے ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ معاف کرنا سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ طریقہ کار مناسب۔ اس میں خاص حلوہ بھی بناتے ہیں لوگ، یہ مطلب کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، آپ عبادات کریں، کچھ بھی کریں، حلوہ بنا لیا تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، چلیں حلوہ آپ کھا لیجئے۔ اچھا، اس میں اب یہ لیکن پھلڑیاں بعض اوقات لگا دینا اپنے پاس سے کہ جی حلوہ ہی بنے گا، اور چنے کی دال کا ہی حلوہ بنے گا، کسی اور چیز کا نہیں بنے گا، یہ چیزیں مناسب نہیں، نہ اس طرح کی کوئی عادات لگائیں۔ ہاں، کوئی بھی آپ کھانا بنا سکتے ہیں اصال ثواب کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصال ثواب کے لیے، اور خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اگر آپ غربا کو کھلائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کھلا سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ 15 شعبان کو بیری کے پتوں سے نہانا چاہیے تو بیماری وغیرہ نہیں ہوتی، یہ معروف ہے، تو یہ اکابرین کے معمولات میں آیا ہے، اگر کوئی کرنا چاہے ٹھیک، نہیں کرنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ آپ قرآن کی واضح آیات سنائیں جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیثیں سنائیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح چیزیں بیان فرمائیں۔ ہمارے قلوب پر ایسی چیزیں اکثر اثر انداز نہیں ہوتی، خاص طور پہ جس میں کسی کام سے منع کیا گیا ہو، جھوٹ سے، غیبت سے، حرام کمانے سے، مختلف قسم کی زینت، ناجائز زینت اختیار کرنے سے۔ ہم ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکالتے ہیں، لیکن جہاں پر ہمیں کوئی بھی ایسی بات مل جائے جس میں دنیا کا فائدہ، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی اور بالکل پولا پولا کام کر لیں، تمہارے ساری زندگی گناہ بخشے جائیں گے، تمہارے گھر میں برکتیں ہو جائیں گی، بچیوں کے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے، اچھی جاب مل جائے گی، وہ تو ہم فوراً اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اپنی طبیعت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیوں ہماری طبیعت ایسی ہو گئی کہ ایک عام آدمی کوئی بات لکھ دے تو ہمارا قلب اس کی طرف تیزی سے مائل ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بیان فرمائیں تو ہم بالکل بے پرواہی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایمان میں خرابی پیدا ہو گئی ہے، کمزوری پیدا ہو گئی ہے، خلل پیدا ہوا ہے، ہمارا تقوی متاثر ہو چکا ہے، اور یہ چیزیں باعث ہلاکت ہیں۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ 15 شعبان کو اگر بیری کے پتوں سے نہائیں گے تو باعث ہلاکت ہے، وہ ایک سوچ اور فکر کی بات کر رہا ہوں، تو اس لیے اس کو اختیار کرنا چاہیں ٹھیک۔ میں آج تک کبھی نہیں نہایا، میں نے 1000 دفعہ باتیں سنی ہوئی ہیں، میں قرآن و حدیث کی جو بالکل واضح آیات اور چیزیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آپ بہرحال کرنا چاہیں ٹھیک، نہ کرنا چاہیں آپ عبادات کی طرف آئیں، بیری کے پتوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ نمازوں کی طرف آئیں، آپ اپنے گناہوں سے توبہ کی طرف آئیں، اس رات میں آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کی طرف مائل ہوں، اپنی موت کو یاد کریں، تو یہ سب سے بیسٹ چیزیں ہوتی ہیں۔